अस्सलाम वालेकुम। तो सर जी, जागने वाली रात है, हम भी जाग रहे हैं और आप भी जाग रहे हैं, ठीक है। आधी रात का टाइम है और मैंने कहा आपसे गपशप भी लगाते हैं हल्की फुल्की। वैसे भी जागने वाली रात है। 27वीं है माशाल्लाह, शब कदर है। पाकिस्तान के बनने की रात है। तो अभी देखें, पता लगा है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने मदीना पाक में जो है ना ये रात गुजार रहे हैं वो। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। ये इतलात आई हैं कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। वैसे सर अजीम आदमी है, यकीन करो उसको कितना चोर डाकू ये वो कहा गया, लेकिन वो उस बंदे का नाम ही नहीं लेता जो हर वक्त तस्बीह हाथ में पकड़ के नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ ऐसे कहते हैं ना। वो नवाज शरीफ नाम नहीं लेता, वो कहता है चलें छोड़ें जी इसको, बस छोड़ें, ठीक है। तो हम भी आज बड़ी मज़े मज़े की बातें करेंगे, दुआ करें और जो लोग नमाज नफल पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। और ये चूँकि जागने की रात है तो मैंने कहा हल्का फुल्का आपके साथ मैं भी करूँगा। तो मैं ये आपको बताऊं कि कल वाले जो है ना वो दही बल्ले मैं आज भी खा रहा हूँ। ये बल्ले बल्ले तो दही बल्ले। अच्छा, ये इसमें ना होती है पापड़ी, ये पापड़ी पापड़ी। तो ये पापड़ी बहुत मज़े की होती है, ये पापड़ी है ये, ठीक है। ये बहुत मज़े की होती है पापड़ी, आपने खाई होगी, पापड़ी वाले भी होते हैं ना। तो ये जनाब हम बातें करेंगे। और फ्रिज में आपको पता है रात के टाइम हो रोज़ों में तो फ्रिज में बार बार जाने को दिल करता है, आप भी जाते होंगे। कितनी दफ़ा आप दिल में जाते हैं, कभी गिना है आपने? बार बार बंदा फ्रिज में जो है ना वो उसे कहते हैं ठूंगे लगाना। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इस बात के ऊपर वो करना चाह रहा हूँ कि ये जो सिराजुल हक साहब आए हैं ना, ये मैंने आपको पहले दिन कह दिया था कि ये इमरान ख़ान की इमा पे आए हैं। और ये इमरान ख़ान चूँकि हर तरफ से फ़ेल हो गया है ना, मुकम्मल फ़ेल हो गया है, उसका सिस्टम फ़ेल हो गया है, जेर बरो तहरीक और ये केस और अदालतें और वो उसका लंगड़ापन और उसमें आप वो देख रहे हैं कि उसमें वो गर्मी भी नहीं, जो पहले गालम गलोच और वो करता था ना, वो चीज़ भी अब उसमें ख़त्म हो गई है। आप भी फील कर रहे होंगे ना, अब वो नहीं। पहले तो मैं चोर डाकुओं से बात नहीं करूँगा, अब जनाब सिराजुल हक को उसने लॉन्च किया है, लाया है कि जनाब मेरी गल कराओ यार, मेरी गल कराओ। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, मुझे पहले ही पता था। यही असद उमर और ये हफ्ता पहले गए सिराजुल हक के पास मंसूरा, और इमरान खान ने भी कहा था कि मेरा दिल भी कर रहा है कि मैं मंसूरा हूँ। तो जमात इस्लामी बेचारे की क्या हैसियत है, एक सीट है उनकी, वो चित्राली या पता नहीं कौन है, एक सेनेट में है और एक कौमी असम्बली में है। तो एक सीट वाले तो बहुत सारे लोग हैं, तहरीक लब्बैक वाले भी हैं, दूसरे भी हैं। तो इमरान खान से मैं ये मेरा ज़ाती ये है, जितना इसने चोर डाकू कह के कहा है ना कि मैं किसी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, अब इसके साथ कोई मुज़ाकरात ना करे, कोई ना करे। वो अछूत की तरह उस कोने में पड़ा रहा है, जैसे अछूत होता है ना, अछूत। मैं वैसे और सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, अछूत इसको रखें, इसको सियासत से दूर रखें बिल्कुल। कौन सिराजुल हक साहब इसके बदले में कोई वो यकीन दिला सकते हैं कि वो जो कहेगा वो इमरान खान उसके ऊपर अमल भी करेगा? कौन? उसको तो बाप नहीं यकीन दिला सकता, उसका तो बहनोई नहीं यकीन दिला सकते, उसके उसका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रैप है, एक फंदा है। सिराजुल हक साहब को बीच में से निकालो, कोई मुज़ाकरात माँ इमरान से नहीं होंगे। कोई अछूत बन के ये रहे जिस तरह इसने गालम गलोच की है सबको, किसी को भी ना इसने मौलाना को छोड़ा है, ना नवाज शरीफ को छोड़ा है, ना एएनपी को छोड़ा है। एएनपी वाले 3 मई को कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, वो कह रहे हैं आना है तो आए उसमें।
پیپلز پارٹی والے آج متحرک ہوئے ہیں، یوسف رضا گیلانی، اور وہ ان کو ملے ہیں کہ نہیں جی مذاکرات ہونے چاہیے. نون لیگ بھی نہیں مان رہی، مولانا فضل الرحمان بھی نہیں مان رہے. ٹھیک ہے، مذاکرات کس چیز کے؟ وہ یہی چاہتا ہے. وہ مذاکرات کیا چاہتا ہے کہ جی یہ پٹیشنیں میں واپس لے لوں گا پنجاب کی اور کے پی کی، تو آپ ایسے کریں کہ جون میں یا جولائی میں الیکشن کروا دیں. کیوں کروا دیں بھائی؟ نومبر سے پہلے بالکل نہیں کرانے. شہباز شریف صاحب یہی ڈرامہ کرنا چاہ رہا ہے کہ میں اس بندیال کے ہوتے ہوئے اور عارف علوی کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ الیکشن کراؤں. ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. آپ نے یہ نہیں ماننا. اور سراج الحق ایک ڈرامہ ہے، ایک عمران خان کی ریکویسٹ پہ آیا ہے، اور اس کو نہ مولانا صاحب مانیں گے کوئی بھی. سراج الحق کی یار بات کون مانتا ہے؟ کون مانتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک یہ خبر ہے. ایک اور اڑتی ہوئی خبر ہے، میرے پاس اس کی تصدیق نہیں ہے، البتہ وہ کورٹ کے رپورٹر ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹر ہیں، انہوں نے خبر اڑائی ہے. اسی حوالے سے میں کہہ رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں انجم ندیم صاحب، وہ اور 2 جرنیل، یہ 3 جرنیل جو ہے یہ عطا بندیال کو مل کے آئے ہیں. اب اس میں کیا طے ہوا ہے؟ ویسے تو انہوں نے بلایا ہوا تھا کہ مجھے پیسوں کا بھی بتائیں اور مجھے سیکیورٹی کا بھی بتائیں، لیکن سیکیورٹی کے لیے ان کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں، اور صرف اسی نے رپورٹ کی ہے. وہ ہے لیکن پکا رپورٹر ہے، سپریم کورٹ کا رپورٹر ہے، صحافی ہے. ٹھیک ہے نا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس نے کہا ہے جی کہ انہوں نے خفیہ ملاقات کی ہے. خفیہ بھی کہا ہے کہ پھر اس نے کہا ہے کہ جی دن میں کی ہے. دن میں تو خفیہ نہیں نہ ہوتی سر جی، سیدھے رستے سے وہ تو خفیہ نہیں نہ ہوتی. اچھا، اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جناب یہ مریم نواز اور نواز شریف جو ہے نا، وہ شہباز شریف کو قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں. یہ فواد نے کہا ہے. اور اسی بات کو شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جی مریم اور نواز شریف شہباز شریف کو قربانی کی بکری بنانا. اور پہلے تسلی تو کر لو، بکرا ہے یا بکری ہے؟ شاہ محمود قریشی بکری کہہ رہا ہے اور فواد چودھری بکرا کہہ رہا ہے. اس کو تسلی کر لو بکرا ہے یا بکری ہے، تاکہ سانو کوئی صحیح خبر دے پتہ. اچھا جی، باقی جناب علی باقی خبر یہ ہے جناب، باقی خبر بھی آپ کو بتاتے ہیں. ہاں، تو چیف کو فوج کیوں، یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا ہاتھ ہے، کیمرہ الٹا ہے. کئی لوگ پھر مجھے وہ کہتے ہیں جی کہ سر جی سیدھے ہاتھ نال کھاؤ. اچھا جی، ایک ہمارے دوست ہیں، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے ریفرنس بھی دائر کی ہے عطا بندیال کے خلاف. حاجی شیخ فیصل اکرام فیصل آبادی. ٹھیک ہے سر. تو انہوں نے آج مجھ سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے، مجھے عید کا گفٹ بھیجا ہے، مجھے سوٹ بھیجا ہے، اور مسز کا سوٹ بھیجا ہے، بچوں کے لیے عیدی بھیجی ہے، اور کافی گفٹ بھیجے ہیں. سر جی آپ کا بہت اچھا. تو میں وہ دوست کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ لائٹ چلی گئی تو میں نے دوبارہ کیا. حاجی شیخ فیصل اکرام فیصل آباد سے. ٹھیک ہے. تو سر جی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں یہ کہوں گا کہ سب ان کے لیے دعا بھی کریں. ریفرنس بھی انہوں نے دائر کیا ہے، وہ تو قومی خدمت ہو گئی، اور میری ذاتی خدمت بھی کی ہے کہ میرے لیے گفٹ بھیجیں. ٹھیک ہے سر، عید کا گفٹ بھیجیں. میری نواسی کے لیے وہ عیدی بھی بھیجی ہے. اچھا جی، بابر کیانی صاحب ہیں سعودیہ سے، وہ کہہ رہے تھے جی میں وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور مدینہ میں مسجد نبی میں جاؤں گا، تو وہ کہہ رہے تھے میں آپ کے لیے خصوصی دعا کروں گا. وہ بھتیجا ہمارا بنا ہوا ہے، تو اس کا بہت بہت شکریہ بابر کیانی بیٹا.
سفیر اوان صاحب میاں والی سے جی، ان کا بھی بہت شکریہ. میاں والی والے بندہ دا ذکر ضرور کرنا ہے نا سائیں اساں، میاں والی جو ونجنا ہے. تے طاہرہ جناب راول پنڈی سے کہہ رہی ان کا بھی سلام ہے. دیکھیں جی نیک رات میں اور نیک جگہ پہ آپ کے لیے ہم جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. جمیل مغل صاحب نے سعودی عرب سے سر جی بڑا فکر مند والا بھیجا. اس نے کہا سر جی یقین کریں، کہتا ہے ہم اتنے ادھر اوورسیز میں پریشان ہیں کہ عمران نے ہمارے ملک میں کر کیا دیا ہے. کوئی اخلاقیات کی بات، کوئی سیاست، کوئی نفرت، یہ ساری چیزیں ایسے اس نے پھیلا دی ہیں، واقعی وہ فتنے سے کم نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ سنجیدگی سے سوچیں نا وہ سیاست میں آ کے اس نے کیا کیا ہے. پھر جناب وہ ذیشان شانی ہے، مانچسٹر میں رہتا ہے، تو وہ سعد رفیق کا بھانجا ہے. سعد رفیق کا تو میں نے کہا پھر آپ ہمارے بھی بھانجے ہیں. تو شانی میں آپ کے پاس مانچسٹر آ رہا ہوں انشاءاللہ. وہاں میں نے کچھ عرصہ رہنا ہے کیونکہ میرا بیٹا بھی وہاں ہے، تو میں آپ سے ملوں گا آپ سے، ٹھیک ہے. اور جناب ڈاکٹر ریحان علی صاحب نے حیدرآباد سے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام. تو ہم سب مل کے نا آج یہ 27ویں کی رات پاکستان کے لیے دعا کریں اور سارا کچھ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس بندیال کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، عمران خان کو بھی ہدایت دے، ٹھیک ہے نا سر. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا. اور آپ بھی خوش رہیں، ٹھیک ہے. اسی جاگ رہے ہیں، کسی نے فون کرنا ہے تو بے شک کر لو 0300472572. ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ.